بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی کروڑوں افراد کو غلام بنانے کی تاریخ آج سے کوئی 420 سال قبل آج کی ہی تاریخ یعنی 31 دسمبر سن 1600 کو برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اول نے لندن کے 200 سے زائد با اثر افراد اور تاجروں کی ایک نئی کمپنی کو چارٹر جاری کیا، جس کے تحت اس کمپنی کو مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجازت عنایت کی گئی۔ یہ ایک عام سا سرکاری فرمان تھا اور امکان یہی تھا کہ کمپنی مسالہ جات کی بین الاقوامی منافع بخش تجارت میں شریک ہو جائے گی، لیکن شاید اس دن نہ ملک کو نہ ہی کمپنی کے سرکردہ افراد کو اندازہ تھا کہ لندن کی ایک چھوٹی سی عمارت میں قائم یہ کمپنی صرف مسالہ جات کی تجارت نہیں کرے گی بلکہ دنیا کی تاریخ کی سب سے طاقتور ملٹی نیشنل کمپنی بن کر دنیا کے سب سے امیر ملک اور تقریباً 1/4 آبادی پر براہ راست راج کرے گی۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ولیم ڈالرمپل کی کتاب دی انارکی دا ریلینٹلیس رائز آف ایسٹ انڈیا کمپنی کے مطابق یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس میں 18ویں صدی کے وسط میں ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنی زمینی فوج اور نیوی کی مدد سے 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا دیا تھا۔ ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قریب 150 سال تک قدر شرافت کے ساتھ تجارت کی۔ اس وقت مغلوں کی حکمرانی میں انڈیا دنیا کا امیر ترین ملک شمار ہوتا تھا اور ان دنوں کا انگلینڈ ملکہ الزبتھ کی فراست مندی اور حکمت کے باعث قدر ترقی کے باوجود رقبے اور وسائل میں انڈیا کے سامنے ایسا ہی تھا جیسے آج کے امریکہ کے سامنے ایشیا کا کوئی چھوٹا سا ملک۔ انڈیا کی آبادی اس وقت انگلینڈ سے تقریباً 20 گنا زیادہ تھی۔ انڈیا دنیا کا صنعتی مرکز تھا۔ دنیا کی آبادی کا 5% انڈیا میں رہتا تھا اور تقریباً 1/4 مصنوعات یہاں تیار ہوتی تھیں، جن میں کپڑے کی اشیاء سر فہرست ہیں۔ دنیا بھر کا سونا اور چاندی انڈیا میں آتا اور یہاں کی اشیاء دنیا بھر میں بکتی تھیں، حتیٰ کہ سستی انڈین مصنوعات کی دستیابی کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں جیسے میکسیکو میں مقامی صنعت تک متاثر ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں معاشی خوشحالی کے باعث اس وقت کا مغل شہنشاہ اکبر دنیا کا سب سے امیر انسان تھا، جس کی آمدنی چند تخمینوں کے مطابق آج کے دور کے 10 ارب برٹش پاؤنڈ کے برابر تھی۔ دوسری طرف انگلینڈ قدرے غریب زرعی ملک تھا جو تقریباً 1 صدی تک مذہب جیسے موضوع پر خانہ جنگی کا شکار رہا تھا۔ انگلینڈ میں دنیا کی صرف 3% مصنوعات تیار ہوتی تھیں۔ مذہبی خانہ جنگی کی وجہ سے یورپ میں انگلینڈ کسی حد تک تنہا ہو چکا تھا۔ اس تنہائی نے انگلینڈ کے باسیوں کو مجبور کیا کہ دنیا بھر میں کاروبار اور تجارت کے مواقع ڈھونڈیں۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کی بڑی طاقتیں مشرق کے مسالہ جات کی تجارت پر اجارہ داری کے لیے ایک دوسرے سے دست و گریباں تھیں۔ یورپ اور دنیا بھر میں ریفریجریشن وغیرہ کی عدم موجودگی میں گوشت اور دیگر کھانے بدبو چھوڑ دیتے تھے۔ ایسے میں ان کھانوں کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے مشرق سے آنے والے مسالہ جات کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اپنی دولت کو مسالوں کی موجودگی سے ماپتے تھے۔ پرتگال اور اسپین تقریباً 1 صدی سے اس تجارت میں اپنے پنجے گاڑ چکے تھے اور انگلینڈ کے تاجر پریشان تھے کہ وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس دور میں برطانوی ملک کی مرضی سے انگلینڈ کے بحری تاجر اسپین اور پرتگال کے بحری جہازوں کو سمندروں میں موقع ملنے پر لوٹتے رہتے تھے، تاہم انہیں بڑے پیمانے پر مسالہ جات کی پرکشش تجارت میں حصہ لینا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے مشرق سے مسالہ جات کے حصول کے لیے لیبنٹ کمپنی 2 کوششیں کر چکی تھی، مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔
تاہم لندن کے سابق اور موجودہ میئر حضرات، شہر کے اکاؤنٹ افسران، تاجران، سابق فوجی افسران اور بحری قزاقوں کی طرف سے مل کر تشکیل دی جانے والی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو چارٹر حاصل کیا، اس میں انہیں مانگی گئی مراعات سے بھی زائد عطا کی گئیں، جن میں 15 سال تک بلا شرکت و غیر تجارتی عزاداری اور پہلے 6 بحری سفروں پر ہر طرح کے ٹیکس اور ڈیوٹی کی رعایت شامل تھیں۔ کمپنی کا پہلا سفر 13 فروری 1601 کو سر جیمز لین کاسٹر کی قیادت میں شروع ہوا، جو ساؤتھ افریقہ میں موجود کیپ آف ہوپ سے ہوتا ہوا آج کے انڈونیشیا اور قریبی علاقوں میں پہنچا، اور 6 جون 1603 کو جب 4 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا واپس لنڈن پہنچا تو وہ دار چینی، مرچ اور لونگ کے 900 ٹن سے زائد مقدار لیے ہوئے تھا، جس میں بڑی مقدار وہ بھی تھیں جو ایک پرتگالی جہاز سے لوٹی ہوئی تھی، جبکہ باقی آج کے انڈونیشیا اور ملحقہ علاقوں سے خریدی گئی تھی۔ کمپنی کے 218 شیئرز ہولڈرز کو 300 گنا منافع ہوا تھا۔ اس دور میں یورپ کا نو آزاد ملک ہالینڈ مسالہ جات کی تجارت پر اپنی معاشی مضبوطی کی وجہ سے چھا چکا تھا، اسی لیے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ مسالہ جات کو ان پر چھوڑ کر انڈیا سے کپڑے اور دیگر اشیاء پر توجہ مرکوز کی جائے۔ چنانچہ اگست 1608 کو کیپٹن ولیم ہاکنز نے اپنا جہاز ہیکٹر انڈیا کی بندرگاہ سورت، جو آج کل گجرات ریاست میں شامل ہے، پر لنگر انداز کیا اور انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی پہنچ گئی۔ کیپٹن ہاکنز کو انڈیا پہنچ کر اندازہ ہو گیا کہ عظیم مغل حکمرانوں کے اس ملک کو فتح کرنے کا سوچنا بھی پاگل پن ہوگا۔ اس وقت مغل بادشاہ کے پاس 40 لاکھ افراد پر مشتمل فوج موجود تھی۔ کیپٹن ہاکنز کی بات سالوں بعد درست ثابت ہوئی جب شہنشاہ جہانگیر نے 1632 میں بنگال میں مداخلت کی کوشش پر پرتگالیوں کو چند دن کی لڑائی میں عبرت ناک شکست دی۔ اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی سہم گئی۔ کمپنی نے فیصلہ کیا کہ انڈیا میں تجارت اور کاروبار کے لیے مغل حکمرانوں کی رضامندی سے کام کیا جائے۔ ہاکنز کو شہنشاہ جہانگیر کے پاس بھیجا گیا، مگر بعضوق شہنشاہ نیم خواندہ ہاکنز سے متاثر نہ ہوا اور اسے کوئی رعایت نہ مل سکی۔ اس کے بعد کنگ جیمز کو آمادہ کیا گیا کہ انتہائی پڑھے لکھے رکن پارلیمنٹ اور سفارتکار سر تھامس رو کو جہانگیر کے دربار میں شاہی ایلچی کے طور پر بھیجا جائے۔ تھامس رو 1615 کو مغل دارالحکومت آگرہ پہنچا اور بادشاہ کو انگلینڈ اور آئرلینڈ سے لائے شکاری کتوں سمیت بیش قیمتی تحائف پیش کیے۔ 3 سال کی مشکل سفارتکاری کے بعد سر تھامس ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں فیکٹری کے لیے مغل بادشاہ کا شاہی فرمان اور چند دیگر رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمپنی نے اگلے 100 سالوں تک مغلوں کی خوشنودی کے حصول کو اپنی پالیسی بنائے رکھا۔ 1626 تک کمپنی نے انڈیا میں ارماگون میں ایک محفوظ اڈہ بنایا، پھر مدارس میں ایک تجارتی کالونی آباد کی، جو جلد ہی خوشحال ہو گئی۔ کمپنی کی دوسری آبادی بامبے میں قائم ہوئی، جو دراصل پرتگال کی طرف سے انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم کو جہیز میں دی گئی تھی۔ بامبے میں کمپنی نے اپنا پہلا بحری اڈہ قائم کیا۔ 17ویں صدی میں کمپنی نے صرف ایک بار مغلوں کے سامنے طاقت آزمائی کی کوشش کی، جس میں اسے منہ کی کھانا پڑی تھی۔ سن 1681 میں کمپنی کی ڈائریکٹرشپ سر جوائس چائلڈ کے ہاتھ میں آئی تو کمپنی کے اہلکاروں نے انہیں شکایت کی کہ بنگال میں نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں کمپنی کے کارندوں کو تنگ کرتے ہیں۔ نواب آف بنگال مغل بادشاہ اورنگزیب کا بھانجا تھا۔ چائلڈ نے سوچا کہ مغلوں کو سبق سکھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے انگلینڈ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اسے فوجی مدد مہیا کی جائے۔ چنانچہ سن 1686 میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا، جس میں 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے۔ شاید چائلڈ نے دنیا کے سب سے امیر بادشاہ سے غلط وقت میں پنگا لے لیا تھا، جب برطانوی بیڑا
انڈیا پہنچا تو مغل بادشاہ دکن میں 2 مقامی فتوحات سے فارغ ہی ہوا تھا اور اس کی فوج مکمل تیار تھی۔ تاریخ دان ولیم ڈارلمپل کے مطابق برطانوی فوجیوں کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کیا۔ سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا۔ کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید ہتک کا نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اورنگزیب نے بالآخر 1690 میں کمپنی کو معاف کر دیا۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف انڈیا کے مختلف علاقوں کے ہندو اور دیگر لوگوں کا لاوا پھٹا تو کمپنی نے بھی اپنی پالیسی بدل لی۔ جب احمد شاہ رنگیلا کے دور میں ایران سے نادر شاہ کے حملے اور اربوں ڈالرز کی تاریخی لوٹ کھسوٹ اور انڈیا کے مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے تو کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی اور اس کے ذریعے مغلوں، مرہٹوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کو ایک ایک کر کے زیر کرتی گئی۔ اس دوران یورپ میں صنعتی انقلاب آیا جس کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی یورپیوں کو برتری حاصل ہو گئی اور وہ اپنی چھوٹی مگر مؤثر فوج کے ذریعے مغلوں اور دیگر حکمرانوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو شکست دیتے گئے۔ اگست 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے نوجوان مغل بادشاہ شاہ عالم کو جنگ میں ہرا کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ بنگال میں انتظامی امور کمپنی کے حوالے کر دے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ انڈیا کو نو آبادی بنانے کا سب سے اہم مرحلہ تھا، جس کے بعد کمپنی انڈیا کی مالک بن بیٹھی اور جہازوں کے جہاز بھر کر انڈیا سے لوٹا ہوا مال لندن پہنچنا شروع ہو گیا۔ صرف میسور کے شیر کہلانے والے ٹیپو سلطان نے فرانس کی تکنیکی معاونت سے کمپنی کی حقیقی بڑی مزاحمت کی اور کمپنی کو 2 جنگوں میں شکست بھی دی۔ تاہم انڈیا کے ہی دیگر حکمرانوں کے ساتھ ملا کر کمپنی نے بالآخر ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا اور جب سن 1799 کو کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلے کو ٹیپو کی جنگ میں ہلاک ہونے کی خبر سنائی گئی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں انڈیا کی لاش پر جشن منا رہا ہوں۔ اس دوران کمپنی نے برطانوی راج کی طاقت کو استعمال کیا اور 19ویں صدی کے شروع میں دنیا کی سب سے بڑی استعماری قوت بن گئی اور 20 کروڑ آبادی کے انڈیا پر قابض ہو گئی۔ عین اسی وقت برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ لارڈ ویلز کے دور میں ہی کمپنی جنگی کامیابیوں کے باوجود مالی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس کا قرضہ 3 کروڑ پاؤنڈ آج کے تقریباً 3 ارب ڈالر سے بڑھ چکا تھا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے حکومت کو ویلزلے کی فضول خرچیوں پر خط لکھا اور اسے انڈیا سے واپس بلا لیا گیا۔ پھر سن 1813 میں برطانوی پارلیمنٹ نے صدیوں بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی انڈیا میں تجارت پر عزاداری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی انڈیا میں کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی۔ سن 1833 میں سالوں کی مسلسل کوشش کے بعد کمپنی کے برطانوی مخالفین غالب آ گئے اور برطانوی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی سے حق تجارت چھین لیا گیا اور اسے ایک گورننگ کارپوریشن میں بدل دیا۔ جب 1857 کی جنگ آزادی میں کمپنی کے اپنے بھرتی شدہ سپاہیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تو برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ بہت ہو گیا۔ 9 ماہ کی بے یقینی کے بعد آخر کمپنی نے بغاوت، جسے انڈیا میں جنگ آزادی کہا جاتا ہے، کچل دی اور کمپنی نے آخری بار
اپنی بےایمانہ طاقت کا مظاہرہ بیسیوں ہزاروں افراد کو بازاروں اور سڑکوں پر لٹکا کر قتل کر کے کیا۔ یہ پوری برطانوی نوآبادی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا، تاہم یہ کمپنی کا آخری ظالمانہ اقدام تھا۔ برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کے اختیارات ختم کر کے انڈیا کا انتظام براہ راست سنبھال لیا اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں ضم کر کے اس کی نیوی ختم کر دی گئی۔ اس کے باوجود کمپنی کا چارٹر 1874 تک مؤثر تھا، جس کے بعد کمپنی خاموشی سے تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی۔ شاید برطانیہ کمپنی کے کارناموں پر زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا، اس لیے آج لندن میں کمپنی کے نام کی کوئی یادگار تک نہیں۔ ہاں، کمپنی کے برانڈ کا نام اب انڈیا کی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے 2 بھائیوں کی ملکیت ہے، جسے وہ لندن کے ایک شو روم میں گورمے چائے، کافی اور چاکلیٹ کی فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔